اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان بگڑتے ہوئے حالات اور ان کی وجوہات پر بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا پیچھے پاسٹ میں چلتے ہیں۔ پچھلے سال 2019 میں سعودی عرب کی ارامکو آئل فیسلٹیز پر حملہ کیا گیا۔ سعودی عرب نے اس کا الزام ایران پہ لگایا، جبکہ ایران نے اس کا انکار کیا۔ اس وقت کے حالات میں سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے امریکہ سے فوجی مدد مانگی اور امریکہ نے پیٹریوٹ میزائل ڈیفنس سسٹم اور ویپنز اور فائٹر جیٹ سعودی عرب کو بھیجے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ کو پیٹریوٹ میزائل ڈیفنس سسٹم کا پتہ نہیں ہے تو یہ پیٹریوٹ میزائل سسٹم یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ دشمن کی طرف سے آنے والی میزائل کو ہوا میں ہی نشانہ بنا لیتا ہے، اور یہ پیٹریوٹ میزائل ڈیفنس سسٹم سعودی عرب کی آئل فیسلٹیز کو گارڈ کر رہا تھا۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق اب یہ سب کچھ ایسے سٹارٹ ہوا کہ اپریل کے شروع میں امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کے ینگ کراؤن پرنس محمد بن سلمان کو کال میں کہا کہ ہم امریکن آرمی کو واپس بلا لیں گے اگر ہماری ڈیمانڈ آئل پروڈکشن کو کم کرنے کی پوری نہ کی تو۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق ٹرمپ کا لہجہ اتنا دھمکی آمیز تھا کہ محمد بن سلمان کو اس کنورسیشن کو پرائیویٹ رکھنے کے لیے اپنے سٹاف کو کمرے سے باہر جانے کا کہنا پڑا، اور 7 مئی کو اب یہ بات سامنے آ گئی کہ ٹرمپ کی یہ دھمکی کوئی ہوائی بات نہیں تھی۔ رائٹرز کی رپورٹ پر سعودی آفیشلز نے کوئی رسپانس نہیں دیا، نہ ہی اس کی تصدیق کی نہ ہی اس کی تردید کی۔ اس سب کے پیچھے 2 ریزنز ہیں۔ پہلی ریزن جو تمام ایکسپرٹس اور بہت سے فیمس نیوز پیپرز اور نیوز ایجنسیز نے دی، جیسا کہ ملٹری ٹائمز، TRT ورلڈ، دی وال اسٹریٹ جرنل، واشنگٹن پوسٹ اور رائٹرز۔ رائٹرز میں محمد بن سلمان اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ہونے والی کال کے متعلق انکشاف کیا گیا تھا۔ ان سب نیوز ایجنسیز اور نیوز پیپرز میں آنے والی خبر کے مطابق سعودی عرب میں ملٹری کو کم کرنا، وہاں سے پیٹریوٹ میزائل بیٹریز کو نکالنا، آئل مارکیٹ میں چلنے والی سر جنگ کی وجہ سے ہے۔ ریزن نمبر 2، یہ عرب ممالک کے مشہور چینل الجزیرہ نے رپورٹ کی کہ امریکہ سمجھتا ہے کہ ایران سے سعودی عرب کو اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اب ذرا تھوڑا ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اب اس سب کے پیچھے ریزن کیا ہے، آئیے ذرا اس کو سمجھتے ہیں۔ کورونا وائرس کی وجہ سے دنیا بھر میں لاک ڈاؤن رہا اور ٹرانسپورٹ کے بند ہونے سے آئل کی کنزمپشن بہت حد تک کم ہو گئی۔ ایک سمپل سی مثال سے سمجھتے ہیں کہ آئل مارکیٹ کیسے کام کرتی ہے۔ اب آئل مارکیٹ کچھ اس طرح سے کام کرتی ہے کہ اگر سپلائی کی ڈیمانڈ زیادہ ہے تو پرائز بھی زیادہ ہو جائے گی، اور اگر سپلائی ڈیمانڈ کم ہے تو پرائز بھی لو ہو جاتی ہے۔ اب سعودی عرب نے کورونا وائرس پینڈیمک کے دوران بھی آئل پروڈکشن کم نہیں کی، بلکہ اور زیادہ کر دی، اور ساتھ ہی آئل کی پرائز میں بہت کمی کر دی، اور اس وجہ سے امریکن آئل انڈسٹری کو بہت نقصان پہنچا۔ امریکن سینیٹر کیون کریمر نے اپریل میں بیان دیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ ہم سعودی عرب کو مارکیٹ میں اتنی زیادہ سپلائی کی اجازت نہیں دے سکتے۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے کہ اتنی تعداد میں سعودی عرب کے آئل ٹینکرز ہمارے ساحلوں پر موجود ہیں۔ سعودی عرب کے آئل پروڈکشن کو زیادہ کرنے اور پرائس میں بہت کمی کرنے کی وجہ سے امریکن بائرز امریکن آئل کمپنیز کی بجائے سعودی عرب سے ہی آئل خریدتے رہے اور اب بھی خرید رہے ہیں، جس کی وجہ سے امریکن کمپنیز کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے اور کچھ کمپنیز بینکرپٹ ہو رہی ہیں، اور اگر یہ لانگ ٹرم زیادہ عرصے تک چلا تو شیل انڈسٹری امریکن سروائیو نہیں کر پائے گی۔ اب ریزن نمبر 2 کی بات کرتے ہیں۔ دوسری ریزن یہ ہے جو الجزیرہ نے رپورٹ کی کہ امریکن آفیشلز کا ماننا ہے کہ اس سال جنوری میں کی جانے والی اسٹرائک، جس میں ایرانین کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کو مار دیا گیا، اور دوسرا کورونا وائرس کی وجہ سے ایران بہت مشکلات میں ہے، جس کی وجہ سے اب امریکن ایران سے کوئی تھریٹ فیل نہیں کر رہے، کیونکہ امریکن کے مطابق اب ایران اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ دوبارہ کوئی حملہ کرے سعودی عرب کی آئل فیسلٹیز پر۔ اب آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ امریکہ سعودی عرب میں موجود ساری فوج اور ہتھیار واپس لے کے نہیں جا رہا۔ رپورٹس کے مطابق سعودی عرب میں 4 پیٹریوٹ میزائل بیٹریز موجود تھی۔ 2 پیٹریوٹ میزائل بیٹریز آئل فیسلٹیز کو گارڈ کر رہی تھی، جبکہ 2 پیٹریوٹ میزائل بیٹریز پرنس سلطان ایئر بیس میں موجود تھی۔ امریکہ سعودی عرب سے 2 پیٹریوٹ میزائل بیٹریز جو آئل فیسلٹیز کو گارڈ کر رہی تھی ان کو کچھ ایئر کرافٹس نکال رہا ہے، اور سعودیہ میں موجود کچھ آرمی کو بھی کم کر رہا ہے، اور اینٹی بلاسٹک میزائل ڈیفنس سسٹم جو سعودی عرب میں امریکہ کا موجود ہے وہ وہیں موجود رہے گا۔ اب ایک بات یہاں بہت عجیب ہے کہ 7 مئی 2020 کو امریکہ نے سعودی عرب سے کچھ فوج اور کچھ ہتھیاروں کو واپس لے جانے کا فیصلہ کیا، اور 7 مئی 2020 کو ہی وہ سعودی عرب جو لگاتار آئل پرائسز میں کمی کر رہا تھا اس نے 11% آئل پرائز میں اضافے کا اعلان کر دیا، اور اس بارے میں سعودی آفیشلز کا کہنا تھا کہ پچھلے مہینوں میں پرائز کی کمی کی وجہ سے ہونے والے نقصان کو پورا کرنے کے لیے ایسا کیا گیا ہے۔
اب یہ آرمی اور ڈیفنس سسٹم کو امریکہ کی طرف سے کم کیا جانا آئل مارکیٹ میں چلتی سر جنگ کی وجہ سے ہے یا پھر بس ایران سے کوئی خطرہ نہ ہونا اس کی وجہ ہے؟ دوستوں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ جائیں۔ میں ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز بناتا رہوں گا۔ شکریہ۔